بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور پر جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس وہ استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے۔ تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو استغفر اللہ کہہ دینے سے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک توجہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے، میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، لوٹ آؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس بندے کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا۔ وہ شخص اپنے معبودوں کو پکارتا رہا تو ایک مرتبہ اس شخص کی زبان پھس گئی، اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ تعالیٰ کے نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا، یہ شخص تو یا صنم کر رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے یا اللہ تیرا نام نکلا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ شخص تو ساری زندگی یا صنم ہی کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا ہے، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے حقیقی معبود کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور ان پتھروں میں کیا فرق رہے گا جن کو یہ بندہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی انسان دھوکے سے بھی اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ثواب لکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسے بھی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس انسان سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں تو اس انسان کو اس کی معافی اللہ تعالیٰ سے مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور جو انسان استغفر اللہ کو لازم کر لے، یعنی پڑھتا رہے دن میں کتنی بار بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہاں سے روزی دے گا
جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک لکھنے والے فرشتوں کو اس انسان کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ اسی طرح اس انسان کی اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور زمین سے بھی اس انسان کے نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ انسان اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھو۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس شخص نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا کہ استغفار پڑھا کرے۔ حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے مختلف حاجتیں پیش کی ہیں اور آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ انسان کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس گناہ پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لے تو اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ تو مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے گا، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثہ کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثہ نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو میں اپنے پاس سے انہیں یہ مال واپس دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا ہے، استغفر اللہ، اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی باکثرت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش فرماتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، رحم والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے دھر پے مال اور اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ محترم ناظرین، ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رہنی چاہیے
اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر ہر وقت اپنے پنجوں کو بٹھائے رکھتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو شیطان پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر کرنے والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی اچھی باتوں اور دین کی سچی باتوں پر عمل کرنے کی اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دینی علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔